جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے دھاگے سے کچھ لٹکا ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل عزیز خان۔ افغانستان میں کیا صورتحال ہے؟ ایک بھوک افلاس تیزی سے پھیل رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان مسلسل یہ اعلانات کر رہے ہیں، عالمی برادری سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو بھوک ہے اس کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل فرماتے ہیں کہ جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے دھاگے سے کچھ لٹکا ہوا ہے، اور مجموعی طور پر 3.90 کروڑ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہیں۔ ابھی ہم سن رہے تھے جو وزیر اعظم کا دورہ چین تھا، اس میں بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی، اور خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات ہوئی، اور بہت ساری کانفرنسز اب ہوں گی خصوصاً افغانستان کے اندر اس بھوک کے معاملے پر۔ لیکن ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ مسلم ہینڈز جو ایک بہت بڑی تنظیم ہے، پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے، برطانیہ کی تنظیم ہے، برطانیہ کے پاکستانی اس کے اندر پیش ہیں، وہ ایک بڑا اسٹیپ لینے کے لیے جا رہی ہے۔ خوراک کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ افغانستان پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید لخت حسنین شاہ صاحب، جو کہ روح رواں ہیں مسلم ہینڈز کے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب فیصل عزیز خان صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکات دے اور آپ کے ٹی وی کو اور دوستوں کو کامیاب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کہ وزیر اعظم پاکستان اعلانات کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، اور پاکستان نے اب سب سے زیادہ اگر خوراک کسی ملک نے افغانستان میں پہنچائی ہے حکومت کی تبدیلی کے بعد تو وہ پاکستان ہے۔ لیکن جو اپیلز ہو رہی ہیں ساری دنیا سے، اقوام متحدہ بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، لیکن اس طرح کا رسپونڈ نہیں ہے۔ آپ پہلی شاید تنظیم ہیں جو خوراک کے اتنے بڑے ذخائر افغانستان لے کر جا رہے ہیں۔ ذرا تفصیلات بتائیے گا، ٹوٹل کتنے ذخائر ہیں، کتنے کنٹینرز ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے، اور کن کن شہروں کے اندر آپ جا کے یہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان اپنے تاریخ کے ایک بڑے ہی پورے ترین دنوں سے گزر رہا ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے، باہر کی طاقتیں واپس چلی گئی ہیں، تو وہاں کا جو سسٹم پرانا تھا وہ سارا کولیپس ہو چکا ہے۔ وہاں کا بینکنگ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، اور اگر کوئی پیسہ وہاں پر پہنچتا بھی ہے تو وہاں پر ان کو نکالنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کی جابز ختم ہو رہی ہیں، لوگوں کے بزنس ختم ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں جابز کے معاملے میں یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں فیصل صاحب جو ایک تعلیم یافتہ طبقہ پیدا کیا گیا تھا، جو باہر کے ملکوں سے بھی تعلیم یافتہ تھا، جو اپنے ملک سے بھی تعلیم حاصل کر کے ملک کو چلانے کے قابل ہوا تھا، وہ سارے کے سارے میجورٹی لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور پاکستان کی طرف اور ایران کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سیلری نہیں مل رہی، چونکہ بینکنگ سسٹم نہیں ہے۔ تقریباً 8 to 9 بلین ڈالر جو ہیں وہ ابھی تک باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں اور یہاں پر آ نہیں رہے، اور بینک جو باہر کی جو انٹرنیشنل چیریٹیز جو ہیں جو ہمارے جیسی ہیں، ہم بھی افغانستان کے اندر پیسہ نہیں بھیج سکتے۔ یہ صورتحال ہے۔ پیسہ اگر جاتا ہے تو ہمیں صرف 5%، یعنی $1,00,000 اگر ہم وہاں دیتے ہیں تو 5% پر ویک ہمیں نکالنے کی اجازت، کیونکہ بینکوں اس طرح جو اس وجہ سے آ کر نیچرلی جب سرکولیشن آف منی نہیں ہوگی، باہر سے پیسہ نہیں آئے گا، یہاں سے نہیں جائے گا۔ اگر وہاں بزنس آپ کر رہے ہیں، آپ جانے کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہاں سے آپ پیسہ بھیج نہیں سکتے، وہاں سے سامان آ نہیں سکتا، نیچرلی سٹک ہو گیا، ملک ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ جو وہاں پر لوگوں کے پاس ٹیچرز کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہے، اسکول جو ہے وہ گرلز کا مسئلہ انٹرنیشنلی موجود ہے کہ بھئی گرلز تعلیم کے اوپر جو پرابلم ہے اس کے معاملے کے اندر بھی موجود ہے۔ اب جو پہلے میں نے بات ہم کرتے ہنگر کے اوپر، اب یہ ساری بنیاد میں نے بنائی کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہنگر آ چکا ہے، کھا چکی ہے، اور تقریباً 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ جو ہے انڈر دا لائن چلی گئی ہے ہنگر کے، اور 3.90 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بہت ہی مشکلات میں خوراک کے حوالے سے۔
اس وقت یعنی جو بیسیکلی جو لوگ فیس کر رہے ہیں اس وقت وہ تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ ہیں جو فیس کر رہے ہیں ہنگر کو، جو بھوک کو پیاس کو فیس کر رہے ہیں، ان کی تعداد اس وقت 2 کروڑ 80 لاکھ ہے. لیکن جو ہنگر آنے والی ہے وہ تقریباً 3 کروڑ پونے 4 کروڑ کے قریب پہنچنے والی ہے. اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ملک جو ہے وہ 75% جو ہے وہ پورا ملک جو ہے وہ مصیبت کے اندر چلا گیا. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ چیریٹیز کا تو آگے بڑھے. پچھلے 3 ماہ سے ہم مسلسل کوشش کر کے تھک گئے. پھر حکومت پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، ہمیں اجازت دیں، یہاں کی لینڈ کو یوز کریں، یہاں سے بائنگ کرتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے پاک افغان ایک فورم قائم کیا. حبیب اللہ خان سب بڑے پرانے بیوروکریٹ ہیں، ان کو ان کا ہیڈ مقرر کیا، جس کے ساتھ مل کر اب الحمدللہ کل 11 بجے پہلا کانوائے جو ہم بڑے جو 15 کنٹینرز ہیں وہ اسلام آباد سے ہم روانہ کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، آپ نے بتایا کہ 15 کنٹینرز آپ روانہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ جو آپ نے فنڈ جمع کیا ہے، یہ فنڈ جو ہے وہ پاکستانیز نے ارینج کیا ہے یا آپ کو کسی نے دیا ہے یہ خوراک کے سلسلے میں؟ یہ برطانیہ سے ہے. مسلم ہینڈ جو برطانیہ ہے، مسلم ہینڈ فرانس، مسلم ہینڈ برطانیہ نے دیا. یہ مسلم ہینڈ برطانیہ جس کا ہیڈ آفس ہے، کینیڈا اور فرانس کا اس کے اندر حصہ موجود ہے. یہ ابھی ابتدا ہے. ہم کیونکہ پہلا کانوائے جا رہا ہے اور ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہم کو فیسیلیٹیٹ کیا، پھر گورنمنٹ جو افغانستان کی ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا. بیسیکلی جیسے آپ نے بتایا کہ ہنگر ہے اور سردی ہے، وہاں پر دونوں چیزوں کو ہم نے مل کر اس چیزوں کو بھیج رہے ہیں. اس کے اندر موجود ہیں لحاف، اس کے اندر بلینکٹس اس کے اندر موجود ہیں، تاکہ ان کے گھروں کے اندر جو اس وقت مصیبتیں ہیں اس پہ کچھ سکے. یہ ابتدا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں چونکہ ہم آئی این جی او کے طور پر. بالکل صحیح. شاہ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے. جمیل احمد خان صاحب سابق ایمبیسڈر ان کی ہے. خان صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے گفتگو سنی سید لخت حسنین شاہ صاحب جو مسلم ہینڈز کے سربراہ ہیں، یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان سے ایک این جی او کھانے پینے کا سامان لے کر افغانستان جا رہی ہے اور تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اعظم پاکستان چین کا دورہ کر تشریف لائے ہیں تو جو وزراء تھے انہوں نے تفصیلات بتائیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا، فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ بڑا مضبوط قسم کا ایک دورہ رہا ہے، بڑا پختہ دورہ رہا ہے، بڑی گرم جوشی رہی ہے اور اس میں افغانستان کے معاملے کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. پہلے یہ بتائیے کہ افغانستان میں پاکستان اور چین اور ہمسایہ ممالک کو مل کے کرنا کیا چاہیے؟ جو اتنی بھوک بڑھ رہی ہے، بینک اکاؤنٹس بند ہیں، وہاں کا ملی بینک بند ہے، امریکہ نے بین کیا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں. اس بھوک پہ کیا این جی اوز کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے؟ یہ اقدام آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جمیل احمد خان صاحب؟ نہیں، یہ این جی اوز کے ذریعے کمی تو پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر سسٹینیبل لیول پر قابو پانا ذرا دشوار ہو جائے گا این جی اوز کے لیے. این جی اوز کا ایک لیمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے اور پورے ملکی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہیوی ہو جائے گا. تو لہٰذا اس میں یقیناً جو ممالک ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، میری کچھ یو این او کے سربراہوں سے بات ہوئی اور ان کے پاس اگر فنڈز جو تھے اس میں سے صرف 350 ملین کی اجازت ملی ہے انہیں کہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے 200 ملین کی ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کو اجازت ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کا کیونکہ ایک معاشی نظام فائنانشل سسٹم ہے جس کے تحت انہوں نے اپنے کیونکہ سینکشن لگائی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کو نہیں کھولا ہے، اس کی وجہ سے پیسے ٹرانسفر نہیں ہو رہے ہیں وہاں، اور اس کی وجہ سے امداد میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو اس قسم کی این جی او جس طرح ابھی بھیجا جا رہا ہے یہ خوراک یہ وہاں کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہاں تو بھوک اور افلاس سے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. ڈیوڈ نام کا وہاں ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی ان کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو آبادی کثیر تعداد آبادی کے اب فوت ہونا شروع ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے اور خوراک کی وجہ سے، کیونکہ آدھی سے زیادہ آبادی کو مکمل خوراک نہیں مل رہی ہے. تو اس کا ایک ایسپیکٹ رہا. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس کا جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ جب ایک طرف تو بھوک اور افلاس اور دوسری طرف جیو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے وہاں کچھ گروپس ہیں جو کہ زیادہ متحرک ہوتے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ
ٹیررزم کے حوالے سے ان کو فائدہ ہوگا اس میں یقیناً ایسی صورتحال. میں صومالیہ کا جب میں کینیا میں تھا تو صومالیہ بھی میری رسپانسبلٹی تھی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے, اور صومالیہ میں بھی یہی صورتحال ہوئی تو وہاں جو ٹیررسٹ گروپ تھے ان کو ایک بہت اچھی ایک پلیٹ فارم مل گیا مختلف گروپس کو. اچھا خان صاحب یہ بتائیے, یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے, ایک طرف تو آپ نے اتنا پیسہ امریکہ نے لگایا, بمباری اور دہشت گرد ڈکلیئر کیا طالبان کو, اب طالبان اپیل کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک برتاؤ کیا جائے, ان کے اکاؤنٹس ڈیپ فریز کیے جائیں, اب کھانے پینے کی اشیاء پرووائڈ کی جائیں. یہ اپیل جو طالبان کی طرف سے مسلسل ہو رہی ہیں اور حکومت پاکستان کر رہی ہے, وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں, چین کی طرف سے ایک سافٹ انوائرمنٹ ہے, اس پہ رسپونڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ لوگوں کی بھوک پہ جو ان کا بنیادی انسانی حقوق کا ایک پیرامیٹر ہے اس پر کیوں اتنی سختی ہے امریکہ کی جانب سے اور طاقتوں کی جانب سے؟ ایک میرا خیال ہے کہ اس میں دو صورتحال ہیں اس کی. ایک تو امریکہ کی جو ہزیمت اور امریکہ میں آنے والے جو الیکشن ہے اس کی وجہ سے اگر امریکہ ان کی بہت امداد کرنا شروع کر دے تو جو ہزیمت ہے ان کی اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. اور یہ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹس کائنڈ آف اے ریونج دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیک, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا دوسرا رخ زیادہ خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے جس طرح, اور اس کے علاوہ ایک اور جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اس کا رخ ہے وہ یہ کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا اس وقت کلیدی اور نمبر 1 نقطہ ہے چائنا کی کنٹینمنٹ. اور امریکہ اس وقت میرے تجزیے کے مطابق, اور میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا ہے, کہ وہ کنٹرول ڈی سٹیبلائزیشن افغانستان میں چاہتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں جو بھی حالات شروع ہو رہے ہیں وہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے. اور ایسی صورت میں سی پیک جو کہ فلیگ شپ ایک سیگمنٹ ہے بی آر آئی کا یعنی بیلٹ اینڈ روڈ کا, وہ ڈسٹرب ہوگا. اور فارن پالیسی جو امریکہ کی ہے جس میں کہ انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, تو اس میں یہ سب سے اہمیت کی جو حامل چیز ہے وہ جب ڈسٹرب ہوگی تو ان کی فارن پالیسی کے اہداف بڑی آسانی سے اس کو مکمل کیے جا سکتے ہیں. اور اسی سے کنیکٹڈ چیز ہے وہ اوقاف والی بات جو آسٹریلیا, یو کے, یو ایس نے پہلی دفعہ ایک عسکری اور نیوکلیئرائزیشن کر رہے ہیں اس پورے بحر اوقیانوس کو, یعنی وہ انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن کو, تاکہ اسٹیٹ آف ملاقہ کے ذریعے یہ جو ان کی مسافیت ہے تمام مال برداری کی 80% جہاں سے لے کے جاتی ہیں تیل اس پورے علاقے سے, اس کو ولنریبل مزید کرنا چاہتے ہیں. آپ نے تو ایسی پکچر کھینچ دی ہے جس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسلسل افغانستان میں بے چینی رہے گی اور اس کا ریفلیکشن پاکستان میں آتا رہے گا. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان. ظفر ہلالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفارتکار ہیں. السلام علیکم ظفر ہلالی صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی جو دورہ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کا, گرم جوشی کی باتیں ہو رہی ہیں, 71 سے زیادہ سیکٹرز کے اندر کام کرنے کی بات ہو رہی ہے, افغانستان کے اندر جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, ساتھ مل کر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. مسلم ہینڈز کے سربراہ لخت حسنین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب کام شروع کر رہے ہیں, خوراک جو ہے افغانستان میں پہنچانے کا کام شروع کر رہے ہیں. آپ اس سارے منظر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو جمیل احمد خان صاحب نے 2 پوائنٹس اٹھائے کہ امریکہ کے لیے یہ بہتر ہے, اس کے فیور میں ہے, افغانستان کے اندر سینیریو ٹھیک نہ ہو, پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ آتی رہے اور چین بھی ڈسٹرب رہے. یہ ٹوٹل منظرنامہ آپ کو کس طرح نظر آ رہا ہے ظفر ہلالی صاحب؟ جی ہاں, زیادہ تر جو انہوں نے کہا ہے صحیح کہا ہے. جی, پاکستان ڈی سٹیبلائزیشن باقی پاکستان کی ڈس انٹیگریشن 5 ملکوں میں, پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ ختم ہونا, وہ ہندوستان, اسرائیل, امریکہ, ان سب کے خواب ہے ان کا. تو یہ, اور افغانستان کا بھی, بھئی افغانستان تو اب پھر وہی افغانستان بن گیا ہے نا. آج تو ان کا ڈپٹی سپوکسمن نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, اور ادھر سے کوئی بھی کا ہتھیار وہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ نیٹو ایکوپمنٹ نہیں ہے. یہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے ٹیریٹری سے کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو. تو اگر یہی باتیں کرنا ہے یہ, اور ان میں اور ظاہر شاہ میں اور کارزائی میں اور یہ غنی میں فرق کیا ہے یار؟ افغانستان وہی افغانستان بن گیا ہے ہمارے لیے, اور بنے گا, بنتا جائے گا. اچھا, ہماری کیا سیکیورٹی ہے؟ ہمارا سیکیورٹی صرف ایک چیز ہے, ہماری قوت, ہمارا ملٹری اسٹرینتھ. جب تک وہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے.
جس دن وہ ختم ہوا ہر کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ ردی میں پھینک دیں. بھائی افغان تو مشہور ہیں اس کے لیے. اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کوشش ہے مسلم ہینڈز کی جانب سے, این جی اوز اگر خوراک پہنچائیں گی آپ کے خیال میں اس سے کیا اثر پڑے گا؟ ایک رجحان شروع ہوگا دنیا بھر میں این جی اوز افغانستان کے اندر کھانا پہنچانا, خوراک اور سردیوں سے متعلق کپڑے وغیرہ پہنچانا شروع کریں گے, اس سے کتنا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں ظفر العالی صاحب؟ بڑی اچھی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی قوم, کوئی بھی قوم, دشمن قوم, کوئی بھی قوم ہو, بھوک سے نہیں مرنا چاہیے. اور اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہم انسان کو کھانا دینے, ان کو زندہ رکھنے دیں ان کو, اور بالکل ہمیں بھی مدد کرنا چاہیے. ہم کر رہے ہیں مدد اور بہت کر رہے ہیں مدد. ہم تو سیدھا ان کو اسمگلنگ کے ایک لحاظ سے ہم نے اسمگلنگ کو فری کر دیا افغانستان کو. ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا سامان جو ہے بیچنا چاہتے ہو بیچو, خریدنا چاہتے ہو, اور ان لوگ آ رہے ہیں اور پاکستانی روپیہ ان کے پاس جو ہے وہ آ کے ڈالر خرید رہے ہیں. پھر بھی ہے, حالانکہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے لے جاؤ. تو دیکھیے ہم, یہ تو ہمارا انسانی فرض ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کو خوراک کھانا یہ وہ. آخر افغانستان کے جو عوام ہیں وہ اور ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ ان کے لیڈران جو بھی ہو. صحیح بات, ان کا قصور نہیں, ان کا بنیادی حق ہے, انہیں خوراک ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ظفر العالی صاحب. لخت حسین شاہ صاحب, آپ نے دو سابق سفارتکار, ان دونوں کی بات سنی, دونوں اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کے کام کو. جو بھی حالات اس وقت افغانستان کے اندر ہیں اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے, لیکن بنیادی حق جو ان کو ملنا چاہیے افغانیوں کو اس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. یہ اس سارے پروسیس میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ کیونکہ یہ پچھلے اگست کے اندر طالبان نے حکومت سنبھالی اور اب اتنا وقت ہو چکا ہے, کسی ملک نے اسے طالبان حکومت کو اب تک اس کے ساتھ کام کرنا شروع نہیں کیا ہے, سفارتی تعلقات اس طرح سے شروع نہیں کیے ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کیا دشواریاں پیدا ہوئیں لخت حسین شاہ صاحب؟ جی, سب سے پہلے تو فیصل عزیز خان صاحب, دونوں سفارتکاروں نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. جہاں تک تعلق ہے, جب سے وہاں گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, 3 مہینے تقریباً ہونے والے ہی ہو چکے ہیں, ہم اس دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیسہ وہاں بھیج سکیں. ہر ذریعہ استعمال کیا, نہیں نکل سکا پیسہ. گئے ہیں پیسے لیکن رکے ہوئے ہیں, بینک سے نکلے, جو ہمارے سٹاف کو تنخواہیں نہیں مل رہی. ہم جب گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں اور مسلم ہینڈز لاسٹ 20 ایئرز سے وہاں پر موجود ہے اور وہاں مسلم ہینڈ کے پروجیکٹس ہیں, آفن کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ یونیسیف کے ساتھ مل کر ہزارہ بچوں کا جو پرائمری سکول ہیں اس کے اوپر مدد کر رہے ہیں. تمام ذریعے ہم نے استعمال کیے, حتیٰ کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں جو پیسہ وہاں قانونی طور پر بیچتی تھی ان کو بھی کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم مجبور ہیں, اگر ہم یہ پیسہ بیچتے ہیں تو ہماری کمپنیز بند ہو جائیں گی. اچھا, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پاورز کو دیکھیں, ایک انسانی خدمت کا مسئلہ ہے, انسانی جان کا مسئلہ ہے, ایک پالیٹکس کا مسئلہ ہے. پالیٹکس کے معاملات آپ کے آپس میں چلتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے اور گورنمنٹ افغانستان کا مسئلہ ہے. لیکن جو غریب عوام ہے جس کو آج میڈیسن نہیں مل رہی, جن لوگوں کو آج خوراک نہیں مل رہی, جو لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں, جو لوگ اپنے ملک کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ اب ہمارا یہاں رہنا امپاسبل ہے. پروفیشنل لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈرینیج جو ہے اگر نالجبل لوگوں کی ہو جائے تو ملک کیا رہ جاتا ہے, ان پڑھ لوگ پیچھے رہ جائیں, کون چلائے گا اس ملک کو؟ یہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے. انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے راستے کھلے, عوام کے لیے راستے کھلے. یعنی آپ اندازہ کریں, پچھلے 3 ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں ملا. اچھا, یہ جو آپ کو بریک تھرو ملا ہے, یہ جو بریک تھرو ہے, یہ ایک بہت ہی غیر معمولی چیز ہے کہ اب افغانستان کے اندر پاکستان سے برطانوی این جی او خوراک کا سامان افغانستان بھیجنا شروع کر رہی ہے, اور آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ پہلا کانوائے ہے جو جا رہا ہے. مجموعی طور پر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اور آپ کو کس طرح کی مدد چاہیے اور این جی اوز سے, خاص طور پہ جو پاکستانی کیونکہ چیمپئنز ہیں نا, پاکستانی این جی اوز بڑی چیمپئنز ہیں, اس سارے کام میں بہت آگے آتی ہے, لیکن پہل کر دی ہے برطانوی این جی او نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ادارے ساتھ شامل ہوں اس کام کے اندر
اور کس طرح؟ دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت ہے. ہم جو کہ INGO کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، میں نے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی، مسلم ہینڈ کے جو آفیسز ہیں انٹرنیشنل وہ تو ہم بھیجیں گے وہاں سے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر 2-3 ویک کے بعد ایک کانوائے جائے، ہر 2-3 ویک کے بعد انشاءاللہ. اور ابھی رمضان مبارک بھی آنے والے ہیں اور اس میں بہت بڑی فنڈ ریزنگ ہو سکتی ہے. ہم نے حکومت پاکستان کو یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ہم چونکہ اصل میں پاکستانی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ ہم رجسٹرڈ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں، لیکن اب ہمیں پاکستان کے اندر بھی فنڈ ریزنگ کی اجازت دی جائے. اور فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں حکومت پاکستان بالخصوص پرائم منسٹر جو ہے یہاں کی چیریٹیز کو ریکویسٹ کریں، بلکہ ان کی ایک میٹنگ بلائیں، بلکہ کانفرنس بلائیں، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے اور اس کے اندر INGOs بھی آئیں، آفیشلز بھی آئیں کہ بھائی اس وقت افغانستان کی صورتحال کیا ہے، اس سے کیا ہوگا بھی ہوگی، اس سے کیا ہوگا کہ بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو خیال بھی آئے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ جو اس ملک کے اراؤنڈ جو ہمسائے ممالک ہیں ان کا بھی فرض بہت بنتا ہے، یعنی کہ ایسے ممالک موجود ہیں جن کے بارڈر لگتے ہیں، چائنا ہے، ازبکستان وغیرہ، تاجکستان وغیرہ، رشین کی جو پرانی اسٹیٹس ہیں، ان سب کو صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کم از کم لوگوں کو بھوک سے مرنے نہ دیں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہی صورتحال رہی اور NGO ظاہر ایک لمیٹڈ سینیریو کو کور کر سکتی ہیں، آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہوگی؟ آپ نے جمیل احمد خان صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے جس کا ریفلیکشن پاکستان میں بھی آ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر بھوک اسی طرح سے بڑھتی رہی افغانستان میں تو کیا کیا خطرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے اور جو لوگ اپنے ملک کو چھوڑنے کو تیار نہیں، جس کے ہاتھ میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ اپنے ملک کو بھی بات ہے بھوک کا، کوئی شخص بھی بھوکا رہنا خود بھی پسند نہیں کرتا اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. پھر اس کے لیے اپنے جسم اپنی جان کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کوئی آدمی بھی اس کو 10-20 ہزار ڈالر دے گا اور وہ اس کو استعمال کر لے گا. یعنی وہاں پر یعنی سیلف جو سوئسائڈ بمبنگ شروع ہو سکتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو سکتا ہے. لاکھوں جس طرح ملینز اینڈ ملین ریفیوجیز پہلے 1979 کے اندر نکلے تھے، اب پھر وہ بوجھ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر پڑے گا، یونائیٹڈ نیشن کے اوپر پڑے گا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ 4 ملین لوگ موجود تھے، اسی طرح 3-4 ملین ایران کے اندر موجود تھے. پورا علاقہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور لوگ ڈسٹرب ہوں گے. حکومتوں کو کے ساتھ اختلاف کے ساتھ عام لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر شکل کے اندر جو ہے بگ پاورز جو ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر اس کے اندر داخل ہو کر جتنی بھی ایسی پاورز جو کہ مڈل کے اندر ہیں، جو سب کے ساتھ بات کرتی ہیں، ان کا فرض بنتا ہے یورپی یونین کو آگے آنا چاہیے، یونائیٹڈ نیشن کو آگے آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ایسے NGOs جو ہیں ان کو لابنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ انسانیت کو بچائیں. اور بقایا اس کے علاوہ حکومتوں کے مسائل آپ جانے وہ جانے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سید لختے حسین شاہ صاحب. صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں بھوک قحط اس میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت سخت قسم کی پابندیاں امریکہ نے عائد کی ہوئی ہے. بینکس بند ہیں، اکاؤنٹس بند ہیں، ان کے فریز ہیں انٹرنیشنل فنڈ سارے کے سارے. اب مسلم ہینڈز پہلی NGO ہے جو پاکستان کے ذریعے خوراک کا ایک ذخیرہ افغانستان میں لے کر جا رہی ہے. ایسی اور NGOs بھی کام کرنا شروع کریں گے، لیکن یہ سلسلہ اگر نہیں بڑھا تو افغانستان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.